کامران صاحب تھوڑا سا مجھے ذرا یہاں پہ آپ کا انپٹ چاہیے، بیکاز اگر دیکھا جائے تو اس وقت سچویشن جو ہے وہ کوئی نارمل نہیں ہے. سو وین اٹ کمز ٹو لائک دس سارٹ آف سچویشن، ہم نے دیکھا ہی ہے پاسٹ میں جو 4 دن کا کانفلکٹ تھا اس میں سب یونائٹ ہو جاتے تھے، کوئی بھی پارٹی ہو، جیسے 4 دن کا انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا، سب یونائٹ ہو کر بیٹھ جاتے تھے. ان دس پرٹیکولر کیس آج کے سینیریو میں اگر میں دیکھوں تو کیا ساری جماعتیں یونائٹڈ ہیں؟ اور نمبر 1. نمبر 2، جو KPK ہے، اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن ان KPK اینڈ ان بلوچستان. آپ لوگ یعنی کہ PTI اور JUI کے سٹیکس ہیں وہاں پہ، پولیٹیکل سٹیکس وہاں پہ بہت ہائی ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو یہاں پہ کہاں پہ سمجھتے ہیں؟ آپ کے ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے؟ آپ ختم کرنا چاہیں گے؟ ایکچولی ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اس سچویشن میں آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں یا ابھی بھی کوئی ایشوز ہیں جی آپ لوگوں کے؟ کامران صاحب. ایسا ہے کہ اس صورتحال میں ہم نے ریاست کے لیے مشکلات نہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے جب تک یہ انٹرنیشنل سینیریو میں ایران کا مسئلہ، اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کا، امریکہ کا اور خلیج کا، اس میں ہم کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کریں گے. یہ تو طے ہے انشاءاللہ. اور باقی انہوں نے بلوایا، ہم چلے گئے، حالانکہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا سامنے نہیں آئی جس کا کوئی میرے خیال میں کوئی فائدہ ہوتا، اور نہ ہی وہاں سے کوئی اس کے بعد ایسا کوئی ڈیسیجن آیا. اس میں اختلاف کرنے والے صرف مولانا صاحب ہی تھے، اور مولانا صاحب نے بہت ساری چیزیں سامنے رکھی تھی، مگر میرے علم کے مطابق، ممکن ہے میں غلط بھی ہوں، مگر میرے علم کے مطابق ایون مولانا کو بھی پھر جو ہے نا کبھی دوبارہ جو ہے نا انفارم نہیں کیا گیا کہ جو ان کی تجاویز تھیں اس میں اس کے بعد کیا ہوا. کونا مولانا نے جو اپنی جو ان کی سجیشنز تھیں، درست سمجھے یا غلط سمجھے، انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر آپ کو انپٹ دیں گے گورنمنٹ کی. میرے علم کے مطابق، میں اپنے علم کا ذمہ دار ہوں، کہ کوئی اس کے بعد مولانا کو اگین اعتماد میں نہیں لیا گیا گورنمنٹل سائٹ سے. اچھا، اوکے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کی ریزرویشنز ہیں، مولانا صاحب کی ریزرویشنز ہیں؟ اگر ہم ایسے سوچیں تو غلط تو نہیں ہوگا؟ ہاں، ہونی چاہیے. دیکھیے ہم گئے ہیں، باقی اپوزیشن جو ہے نا وہ نہیں جا رہی ہے، اس کے باوجود ہم گئے ہیں. ہم نے جا کے اپنی ریزرویشنز رکھی ہیں، اپنا اختلاف رکھا ہے. ہم نے ایک قومی مقصد کے لیے ہم نے جا کے جوائن کیا ہے. اس کے بعد جی آپ کو بتائیں گے، پھر بتایا کیا بتایا، میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ نہیں بتایا. تو یہ اس میں یہ غیر سنجیدہ طریقہ کار ہوتا ہے. اوکے، چلیں. پولیٹیکل سائڈ پہ معاملہ یہ ہے کہ PTI کے ساتھ ہم نے سارے ڈفرینسز آلموسٹ ختم کر دیے تھے. جس وقت عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا تو ہمیں منع کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے نا آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے. چھوٹی موٹی وہ ہو جاتا ہے کہ کبھی ادھر سے کوئی بات ہوئی تو ہم نے جواب دے دیا، ہماری طرف سے بات ہوئی تو ادھر سے جواب، تو مگر ہم نے جو ہے نا وہ اپنے بالکل خاموشی کے ساتھ جو ہے نا، بلکہ زیادہ تر ان کو سپورٹ ہی کیا. پھر معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا کہ جی دونوں پارٹیوں کو نزدیک لایا جائے. ایک کمیٹی وہاں سے بن گئی، اسد قیصر صاحب جو ہے نا اس کو لیڈ کر رہے تھے. ایک کمیٹی JUI کی طرف سے بن گئی، میں اس میں تھا اور میرے ساتھ اور ساتھی تھے. اور اس میں جو ہے نا وہ تقریباً چیزیں جو ہے نا وہ کئی دفعہ میٹنگز کے بعد جو ہے نا وہ میچور ہونے کے قریب آ گئی یا میچور ہو گئی. جو میں آپ اس کا اس میں اس کمیٹی کے علاوہ بھی لوگ شریک ہوئے ان کی طرف سے، اور میری طرف سے، ہماری طرف سے، JUI کی طرف سے. باقی ساتھی چونکہ باہر تھے اور ہم نے اس کو مناسب جانا کہ بے شک میں اکیلا ہوں مگر میں اپنی بات سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر جو ہے زبانی یہ ہمیں میسج کیا گیا کہ آپ کی باتیں، میسج نہیں کیا گیا بلکہ مولانا کی موجودگی میں ان کے ایک ساتھی نے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کی باتیں تقریباً جو ہے نا ساری قبول ہیں. تو یہ PTI نے کہا، مولانا موجود تھے. میں نے ان کو کہا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا آپ کو، کیونکہ آپ نوٹس لے رہے تھے، 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. ایک دفعہ شاید انہوں نے نوٹس لیے اپنا اپوزیشن چیمبر میں، اور دوسری دفعہ مجھے ٹیلی فون پہ انہوں نے کیا، اور ممکنہ طور پہ اس میں کوئی خاتون سن رہی تھی. میں اس میں شور نہیں ہوں مگر میرے ذہن میں ہے کہ کسی نے سنائی گئی میری بات. بہرحال جو اس کے بعد کہا گیا کہ آپ کی باتیں تقریباً جو ہے وہ قبول ہے. میں نے کہا اچھا، جو میری باتیں تھیں میں نے جماعت کو جواب دینا ہوتا ہے. جو کچھ میری باتیں تھیں آپ وہ، کیونکہ آپ نے نوٹس لیے تھے، وہ نوٹس میرے ساتھ شیئر کر لیں، اور جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی شیئر کر لیں تاکہ میں تو جواب دے ہوں. حالانکہ مولانا سامنے بیٹھے ہیں مگر صرف مولانا کو جواب دے نہیں ہوں بلکہ پوری جماعت کو جواب دے ہوں. پھر اس کے بعد کبھی شیئر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. تو پھر اس کے بعد پھر جب دوبارہ معاملہ ہوا تھا، یہ جب یہ 8 تاریخ کا اس میں انہوں نے وہ رکھی تھی 8 فروری کو، اس دن جب آئے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں نے یہ گلہ رکھا تھا کہ اس کے بعد تو آپ بیچ میں لائن کٹ گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ شروع کریں گے. تو اس کے بعد بھی میرا خیال ہے کوئی شروع نہیں ہوا. ایک آدھ ملاقات یقیناً ہوئی ہے مگر کوئی بات شروع نہیں ہوئی ہے، یا پھر میڈیا پہ یہ بات ہوئی ہے کہ نہیں آپ کی باتیں ٹھیک تھی مگر اس کی بات پھر رہ جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سیاست میں سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ بقول سلمان اکرم راجہ صاحب کے کہ جو آئے گا تو وہ اس کی اپنی مرضی، جو نہ آئے گا اس کی اپنی مرضی، وہ اپنے لیے آئے گا، وہ اس کے لیے آئے گا. اصولوں میں ایک اصول جو ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ سیاسی مفاد یقیناً پاکستان کے دائرے کے اندر ہوتا ہے مگر وہ یقیناً موجود ہوتا ہے اور پارٹی کا ہوتا ہے. اوکے. اور کامران صاحب مجھے بتائیں کہ اس سچویشن میں جہاں پہ 21 وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہو افغانستان کے اندر،
اور نیکسس سب کے سامنے ہے, اور جس نیکسس کے طریقے سے یا جو نیکسس اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نے, اور جس طریقے سے یہاں پہ پاکستان کے اندر انریسٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر, اس پہ آپ لوگ یعنی کہ مولانا صاحب یا JUI, where do you guys stand؟ آپ کیا اس پہ فرم سٹینس, فرم کلیئرٹی کے ساتھ کوئی آپ دے سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ جناب ان کو وائپ آؤٹ کرنا چاہیے ان کو, اور ان سے جناب ان کو ہینڈل کرنا چاہیے, وی شوڈ لائک ٹیک دیم آن, ہاؤ وڈ یو ٹیک اٹ؟ جی کامران صاحب. دیکھیے جہاں تک ٹیررزم کی بات ہے, بھلے وہ کسی ملک کی طرف سے ہو, افغانستان سے کوئی آئے یا کسی اور جگہ سے آئے, وہ ٹیررزم پاکستان کے اندر قابل برداشت نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر قابل برداشت نہیں ہے. یہ تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ. اور اب اس کے بعد کرنا کیا چاہیے, یہاں پہ ڈفرینسز آتے ہیں. اچھا, کیا وہ کیا ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. بات چیت کے لیے اب یہ راستے اختیار بھی کیے گئے ہیں, بہت دیر سے گو کے اختیار کیے گئے ہیں. فضل الرحمان خلیل صاحب والی بات آپ نے ان کے حوالے سے کچھ سن لی ہوں گی. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے آسانی کے ساتھ جو ہے سلجھایا جا سکتا ہے, اور اس میں ایسی پرسنالٹیز ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ اس معاملے کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک آدھ پروگرام میں نے اس کے لیے تجویز بھی کیا ہے نام, اپنا بس وہ میرا خیال کر دیا ایک دفعہ تو کافی ہو گیا. نہیں مجھے بھی بتا دیں, مجھے نہیں ابھی انہوں نے لیا, ابھی نام لیا ہے, یہ خود ابھی لیا آپ سے بات کرنے. نہیں, یہ ایک نام تو ہو گیا نا, یہ تو ہیں, یہ بھی افیکٹو ہیں, مگر عثمانی صاحب جو ہے وہ مور افیکٹو ہو سکتے ہیں مفتی صاحب, اور اس میں جو ہے وہ آپ اگر ان کی سروسز لیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ بہت لوگوں کے استاد رہے ہیں وہاں پہ, وہاں سے جو اس وقت موجود ہیں, تو شاید جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ معاملات ہو جائیں. میرا اس میں سجیشن یہ ہے کہ بھلے وہ ایک طرف وہ ہوں, مگر جہاں پہ تک عثمانی صاحب ہوں گے وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے, اور بات چیت کر کے معاملات کو سلجھانا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جائے گا. ہم سارے پاکستانی ہیں, پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, دہشت گردی کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اوکے چلیں ٹھیک ہے. تو ایک چیز ذرا کلیئرٹی چاہتا ہوں میں آپ کی طرف سے کامران صاحب. ٹھیک ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب استاد رہے ہیں کئی لوگوں کے وہاں پہ, اور استاد کا بڑا احترام کرتے ہیں, لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جہاں پہ فائنینسز بہت زیادہ انوالو ہوں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ فنڈنگ بہت زیادہ ہوئی ہو, اور ہمارے مطابق یعنی کہ پاکستان کے مطابق جو ہمارے ہاسٹائل ممالک ہیں وہ وہاں پہ فنڈنگ کر رہے ہوں, تو وہاں پہ پیسہ آگے دیکھا جائے گا یا مفتی تقی عثمانی صاحب کو؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ یقیناً فنڈنگ ہوئی ہوگی, یقیناً یہ بات آپ کی انفارمیشن درست ہوگی, مگر سٹل جو ہے نا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں, سٹل جو ہے وہ ریلیشنز جو ہے نا وہ میٹر کرتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے آپ معاملہ ڈیل کر رہے تھے, میں فضل الرحمان خلیل صاحب کی بات نہیں کر رہا, آپ ایسے لوگوں کو بیچ میں ڈالیں جو بنانے والا معاملہ طے کر سکیں, معاملے بن سکیں, اور یہ یقیناً اب بھی بن سکتے ہیں. اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے, اب بھی جو ہے ہم آسانی کے ساتھ اس معاملے کو لے کے چل سکتے ہیں. اچھا چلیں, کامران صاحب آپ کی کوئی سجیشن کوئی حکومت کو کہ جس طریقے سے, ٹھیک ہے ایشوز ہے, سچویشن ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں, پورا ریجن گزر رہا ہے, لیکن آپ بھی سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں, کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا ہے کہ اس جنگ کے وقت شروع ہوتے ہوئے آپ کا کلیم یہ تھا کہ آپ کے پاس 28 دن کے جو نا ریزروز ہیں, اور وہ پرانے ریٹس پہ خریدے تھے. ابھی تک 28 دن پورے نہیں ہوئے اس جنگ کو, اور آپ نے آگے آرڈر بھی دیے ہوئے تھے جن کی پیمنٹس یا ہو گئی تھی یا جن کے سودے طے ہو چکے تھے, اور آپ نے اس کے باوجود جو ہے نا تیل اتنا مہنگا کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز آپ نے خرچ نہیں کی تھی وہ بھی آپ اپنے لوگوں سے ریکور کرنے لگ گئے. پھر جو آپ نے یہ ہفتے میں 3 دن چھٹیاں کر دی ہیں, یہ کیا ایران میں بھی ہو گئی ہیں جہاں پہ جنگ جاری ہے؟ کیا جو کچھ آپ نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں, کیا یہ جنگ سے متاثر علاقوں میں یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات ہوا کرتی ہے, جنگ کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں. جنگ میں آپ پھنس گئے, آپ کا قصور نہیں ہے, آپ انڈائریکٹلی اس کے جو نا وہ اس میں آپ کو نقصانات آ رہے ہیں. اس وقت وہاں کا جو تیل کی قیمت ہے, وہاں اس میں 3 اس کے جو ہے نا وہ سلاٹس ہیں. ایک پہلا 4 روپے کا آپ کو پاکستان کا پڑتا ہے, پھر 8 روپے کا وہ 60 لیٹر جب آپ یوز کر لیتے ہیں, کنزیوم کر لیتے ہیں, پھر 8 روپے میں آ جاتا ہے, اور اس کے بعد کچھ اور بڑھ جاتا ہے اس طرح سے. تو جب آپ اس کو بڑھا لیتے تو آپ کو یہ کم از کم بوجھ 50% جو ہے نا آپ بیئر کر لیتے, اور آپ کو یہ مسائل نہ ہوتے. مگر یہ جو ہے نا اس کو اناؤنس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی.